accepted in Islam. صحیح. اچھا اس کو ذرا ایڈریس کیجیے گا پلیز کہ جو دو انہوں نے کنکلوژن نکالا آئی ڈونٹ نو وہ کہاں سے انہوں نے کس طرح اسلام سے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جبکہ یہ پورے اسلامک ڈاکٹرین کے ہی خلاف ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی واقع ہوئی اور انہیں دنیا میں بھیجا گیا تو وہ دھرو راٹھی صاحب کلیم کرتے ہیں کہ ان پر یہ اللہ کی طرف سے عذاب یا یوں کہہ لیجیے عتاب ہوا کہ آدم علیہ السلام کو کھانا کھانے کے لیے کیونکہ جنت میں ظاہر محنت نہیں کرنی کھانا مل جاتا ہے اللہ کی عطا سے تو کھانا کھانے کے لیے محنت کرنی ہوگی اگانا ہوگا وغیرہ وغیرہ اور عورت کو بچے پیدا کرنے پڑیں گے یہ عذاب الہی کی طرح پیش کیا گیا ہے جبکہ ہمارا ڈاکٹرین تو ان دونوں باتوں کو عبادت بلکہ جہاد سے تعبیر کرتا ہے تو اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں آپ اس پر ذرا کلام کیجیے گا ہاں یہ ایسے ہی ہو گیا شاید میں نے اپنی اہم چیزوں میں اسے جگہ دی ہے کہ جس کا میں آج جی رد کرنے والا ہوں ان میں ایک چیز یہ بھی تھی صرف حضرت آدم کی بات نہیں تھی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی ہے ساری عذاب ہیں قاسم بھائی شاید آپ کی آواز کٹ گئی ہے ہلو جی مطلب انہوں نے صرف حضرت آدم ہی کیا میرے خیال سے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کیوٹ کیا ہے ببلیکل سورسز جی سے کہ حضرت آدم کے ساتھ جیسے یہ ایز اے پنشمنٹ اسی طرح حضرت حوا کو جو چائلڈ برتھ میں پریشانیاں اور جو عورت کو جو پریشانیاں ہیں مینسٹریشن پرابلمس ہیں یہ ساری سزا ہیں یہ ایک کلیم ہے جی جی یہی کلیم اس کو میں چاہتا ہوں کلیئر کریں تھوڑا ہاں اس سے پہلے تو میں کلیئر یہ کر دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جو بھیجا گیا وہ بطور سزا نہیں بھیجا گیا اگر بطور سزا یہ تو بھیجا گیا پری پلانٹ تھا یہ ہمارا عقیدہ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں بطور سزا بھیجا گیا تو میں کہتا ہوں ہاتھو برہانکم بھائی دلیل لے کے آئیے ہمارے اسلامک اوتھینٹک سورس میں کہاں لکھا ہے کہ ایز اے پنشمنٹ بھیجا گیا یہ تو آپ پریزیوم کر رہے ہیں نا کہ ان سے یہ مسٹیک ہوئی تو پھر اللہ نے یہ کیا نہیں یہ ساری وزڈمز ہیں یہ حکمتیں ہیں پروردگار عالم نے اس کے جو علم میں اس کے علم ازلی میں جو پہلے سے موجود تھا پروردگار عالم نے اسی کے مطابق سب کچھ کیا جی صحیح تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پنشمنٹ تھا سمجھ گئے پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ میں اس کا خاص طور پہ رد کر دیتا ہوں میں نے اتھیسٹ کے منہ سے بھی سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مینسٹریشن پیریڈز ہیں عورت کے اور جو چائلڈ برتھ میں پرابلمس ہوتی ہیں پین ہوتا ہے یہ سب جو ہے وہی انہیریٹڈ سن ہے انہیریٹڈ سمجھ رہے میری بات آپ جی جی سمجھ رہا ہوں ہاں یہ ان کا ان کے دعویٰ ہے کہ کلیمز یہ ہیں انہیریٹڈ جی جو حضرت حوا سے ہوا اس کی سزا آج تک مل رہی ہے اور آپ اور ہم اور سب جسے اسلام کی تھوڑی سی بھی ABCD معلوم ہے وہ جانتا ہے کہ اسلام میں انہیریٹڈ سن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے صحیح بلکہ ایک کا دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا یہ تک ہے ہمارے یہاں انہیریٹنس تو بہت بڑی بات ہو گئی قرآن نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس کے علاوہ قرآن مقدس نے فرمایا لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان کسی ایک شخص کے گناہوں کے بارے میں کسی دوسرے انسان اور جن سے سوال نہیں کیا جائے گا بھائی بلکہ ہمارے وہاں تو رزق حلال کسب حلال کو تو اتنی بڑی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ بھائی عبادت میں آپ مت لگیے لیکن رزق حلال کمائیے اپنی فیملی کے لیے کمائیے تو یہ تو ہمارے لیے عبادت ہے اتنی بڑی اس کو فضیلت حاصل ہے یہ اگر گناہ ہے تو یہ کس طرح پھر عبادت کیسے ہو گیا گناہ کا عذاب ہے عذاب تو عبادت نہیں ہوا کرتا ہمارے وہاں دو ڈسٹنکٹ ڈاکٹرین ہے گناہ کی اور عذاب عبادت کی اور بلکہ درد ذے جو جی یہ پنشمنٹ والا معاملہ کلیئر کر دیتا ہوں اصل میں یہ جو انہیریٹڈ سن کا جو کنسیپٹ ہے یہ کرسچنس میں ہے آپ نیو ٹیسٹامنٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ آپ سب میں دیکھیے نیو ٹیسٹامنٹ میں بک آف رومنس دیکھیے آپ چیپٹر 5 ورس 12 میں دیکھیے سام میں دیکھیے چیپٹر 51 ورس 12 میں ورس 5 میں دیکھیے یعنی زبور کے اندر سام میں چیپٹر 51 ورس 5 میں دیکھیے بک آف رومنس میں دیکھیے چیپٹر 5 ورس 12 میں دیکھیے اس کے علاوہ فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر 3 ورس 4 رومنس چیپٹر 3 ورس 23 کرسچین بائبل میں آپ یہ جگہ جگہ پائیں گے کہ یہ انہیریٹڈ سن کا معاملہ ہے ان کے یہاں فرسٹ ٹیموتھی چیپٹر 1 ورس 15 میں دیکھیے آپ ایفیشینز چیپٹر 1 7 میں دیکھیے آپ یہ تمام ریفرنسز میں دے رہا ہوں کہ جن میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہیریٹڈ سن کو آتھینٹک بتایا گیا ہے اور یہ پوری کرسچینٹی اس پر ان کا کنسنسس ہے اجماع ہے کہ انہیریٹڈ سن ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو گناہ
جو ہمارے والدین نے حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے, یہ اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی بتا رہا ہوں میں, کہ جو وہاں کیا جی اس کی جی سزا ہمیں آج تک ملنی پڑ رہی ہے نا. تو یہ انہیریٹنس کا کانسیپٹ ان کے یہاں ہے, ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر بالفرض حضرت آدم سے مسٹیک ہوئی, ٹھیک ہے, تو اس کی سزا ان کے بچوں کو, یا حضرت حوا سے مسٹیک ہوئی تو اس کی سزا ان کی بچیوں کو نہیں ملے گی, کیونکہ یہ بالکل قرآن مقدس کی تعلیمات کے خلاف ہے. اچھا, اب یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی آپ کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات. پرابلم معلوم ہے کیا اچھا ہے طیب بھائی؟ جی جی پرابلم یہ ہے کہ جو اسرائیلائٹس نیریشنز ہیں, اسرائیلی روایتیں ہیں, وہ ہماری کتابوں میں داخل کر دی گئی ہیں. ہاں وہ کمپائلیشن میں تو بہرحال وہ ہاں, اب یہ کیا سب کرتے ہیں, طرح کی چیزیں اب یہ آئیں لوگ گی. کیا کرتے ہیں, اب اتھیس جو ہوں، ہوئے, یا جنہیں اپنے مطلب کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, جنہیں سائنس آف تفسیر کی ABCD بھی نہیں معلوم, جنہیں سائنس آف ہوں. حدیث, علم الرجال, بایولوجیکل ایویلویشن وغیرہ کی ABCD بھی نہیں معلوم ہوتی, تو وہ کیا کہتے ہیں, ہر ٹیڑھی میڑھی اونچی نیچی روایت کو اٹھایا اور اسے چسپا کر دیا اسلام کو. اچھا ایک کمنٹ آیا, انہیریٹڈ کسے کہتے ہیں؟ انہیریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے وراثت میں ملی ہوئی, ورثے میں ملی ہوئی, یعنی باپ سے بیٹے کو, بیٹے سے پھر پوتے کو ملی ہوئی ہاں, مطلب یہ چیز ہوا, کو انہیریٹڈ انہیریٹڈ کا کہتے مطلب یہ ہے, انہیریٹڈ کا مطلب ہے ہیں. موروثی. یعنی مثال کے طور پہ میرے پردادا نے کوئی گناہ کیا, اب اس کی سزا ان جی کے جی بیٹے کو ہوئی, یعنی میرے دادا کو بھی ملی, میرے والد کو بھی ملی, مجھے بھی مل رہی ہے, میرے بیٹے کو بھی ملے گی, میرے پوتے پر پوتے, یہ جنریشن آفٹر جنریشن سزا ملے گی. یہ ہے انہیریٹڈ سین, جی. یعنی وہ گناہ جو ہمیں وراثت میں ملا ہو. اس کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اچھا اس کو ذرا ویریفائی کیجیے گا, میری نالج کے مطابق اگر یہ صحیح ہے کہ جو عورت بیبی کو برتھ دیتے وقت یا پیدا کرتے وقت, بچے کو پیدا کرتے وقت جو درد ذہ سہتی ہے, یعنی لیبر پین, تو اس کو جہاد کے ثواب سے یا شہادت کے ثواب سے تعبیر کیا گیا اسلام میں, اتنی فضیلت اس کی رکھی گئی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے, میں اس پر بعد میں آؤں گا, پہلے میں اپنی اسے ریفیوٹ کر دوں پنشمنٹ والے کانسیپٹ کو. جی جی اسے کمپلیٹ کر لیں آپ پلیز. میں نے پریامبل کے طور پہ یہ کہہ دیا کہ اس طرح کا کوئی جی پنشمنٹ نہیں ہے, لیکن اب یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ ایک عبارت لے کے آئیں گے. میں ریفرنسز پہلے سے اچھا خود ہی دے دیتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو ٹینشن نہ ہو ریفرنس ڈھونڈنے میں. وہ ڈھونڈتے کہاں ہیں, وہ تو سرچ کرتے ہیں, جو بھی آیا ماشاء ٹیڑھا اللہ. میڑھا وہ پیش کر دیا. جی جی صحیح یہ فرمائیں. امام تبری نے اپنی تفسیر میں, اور امام ابن المنذر نے الاوسط میں. الاوسط ایک تو وہ ہے المعجم الاوسط امام طبرانی کی, جی ٹھیک ہے, اور ایک جو یہ جس اوسط کا میں آپ کو ابھی حوالہ دے رہا ہوں, یہ امام ابن المنذر کی ہے, الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف. بہت عظیم کتاب ہے یہ. تو امام تبری نے اس روایت کو ذکر کیا, امام ابن منذر نے اپنی اوسط میں ذکر کیا, امام حاکم نے المستدرک میں ذکر کیا, امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا, اور امام خرائطی نے اعتدال القلوب میں, اور ابن ابی دنیا نے العقوبات میں سے ذکر کیا ہے. اور یہاں یہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے, یہ جو روایت ہے اس میں روایت ہے حضرت ابن عباس سے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, کس سے ہے روایت؟ حضرت ابن عباس سے. حضرت ابن عباس سے. تو آپ نے فرمایا لما اکل آدم من الشجرہ التی نہی عنہا, جب حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کر دیا گیا تھا اس میں سے انہوں نے کھایا. قال اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ما حملک علی ان عصیتنی, کہ کس چیز نے تمہیں میری نافرمانی پہ ابھارا. قالا, تو حضرت آدم نے جواب میں عرض کیا ربی زینت لی حوا, کہ حوا نے میرے لیے یہ چیز خوبصورت بنا کے پیش کر دی, یعنی حوا نے مجھے اس پہ ابھارا. اچھا. ٹھیک ہے, اب میں اس کا دیکھیں انشاءاللہ نقلاً عقلاً, یعنی نیریٹو پروف سے, اور انٹلیکچولی اس کا رد کروں گا انشاءاللہ. جی جی دیکھیں پھر کہا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فإنی أعقبتها اللہ تحمل الا کرہا ولا تدع الا کرہا ودمیتها فی الشہر مرتین, کہ اس کی میں نے سزا حوا کو یہ دی ہے کہ یہ گیسٹیشن پیریڈ میں بھی تکلیف برداشت کرے گی, پیدائش میں بھی تکلیف سے اسے پیدائش کرنی پڑے گی بچے کی, اور جو ہے مینسٹریشن پرابلم بھی اسے ہوں گی. یہ بطور سزا, یہ ایک روایت ہمارے یہاں موجود ہے. اچھا. ہاں, اب پھر آگے دیکھیں, فلما سمعت حوا ذالک رنت, جب حضرت حوا نے یہ بات سنی تو آپ چیخیں مار کے رونے لگی. فقال لها, تو پھر حضرت حوا سے کیا کہا گیا, علیک الرنہ وعلی بناتک, ہاں اسی طرح تم رو گی, تم اور تمہاری بیٹیاں. یہ ہے روایت. اب پرابلم کیا آتی ہے, لوگ کہیں گے کہ یار یہ روایت ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے, اور امام ذہبی نے المطالب العالیہ میں خود لکھا ہے کہ ھذا موقوف صحیح الاسناد, یہ روایت جو موقوف ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پھر ہو سکتا ہے اس کے سپورٹ میں کوئی امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری والیوم 1 سے ایک عبارت لے کے آئے. حضرت امام ابن حجر نے لکھا روى الحاکم وابن المنذر باسناد صحیح, امام حاکم نے اور امام ابن منذر نے, امام منذر نے شپری نے
صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے ان ابتداء الحیض کان علی حوا بعد ان احبطت من الجنہ، کہ جو مینسٹریشن کی جو شروعات ہوئی تھی وہ حضرت حوا سے ہوئی، کب؟ جب انہیں جنت سے اتار دیا گیا. یہ ہو گیا پروف جو پاسبل ہے کہ ہمارے مخالفین پیش کریں. ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کے پاس. ہاں، اب جب یہ پروف ہو گیا، اب اس کا ریفیوٹیشن سنیے. پوائنٹ نمبر 1، امام ابن حجر نے جو بات کہی ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی جب جنت سے اتار دیا گیا، اس میں کہیں اس کی صراحت نہیں ہے، کہیں پر ان ایمبیگوسلی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بطور سزا تھا، تو پھر اسے دلیل بنانا بیکار ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب رہ گئی اوپر کی روایت. تو اس اوپر کی روایت کا میں جواب اس طرح دیتا ہوں کہ اس روایت کو عقلاً اور نقلاً قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چونکہ اس روایت کو حضرت ابن عباس نے ذکر کیا ہے، اور حضرت ابن عباس نے روایت ذکر کی، اور جب صحابی کوئی روایت ذکر کرتا ہے تو وہ روایت موقوف ہوتی ہے، یعنی مرفوع نہیں ہے، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے وہ. جی جی ٹھیک ہے، تو کوئی بھی روایت، میں چیلنج کرتا ہوں ایسے لوگوں کو، کوئی بھی مرفوع روایت لے کے آئیں جس میں میرے آقا نے یہ فرمایا ہو، اور انشاءاللہ قیامت تک ان ٹوٹل ٹیزر آف بکس آف حدیث انہیں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملے گی جو مرفوع ہو اور آقا علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہو. یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے. اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ سیم بات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل یہی بات جو ہے بائبل میں بک آف جینیسس چیپٹر 3 ورس 16 میں موجود ہے. اوکے ہاں، اب چلیے بک آف ماشاء اللہ. جینیسس چیپٹر، بلکہ ابھی ہمیں محمد عرفان بھائی نے جوائن کیا ہے. ہم ان کو استقبال کرتے ہیں ان کا، اور خیر مقدم کہتے ہیں ان کو. السلام علیکم عرفان بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ کا انتظار کر رہے تھے. اب ہم آپ شاید ان کا نیٹ ورک لاس ہو گیا. خیر آپ کنٹینیو کریں بھائی. ہاں، میں آپ یہ اپنی عرض کر بات رہا کو تھا کہ یہ جو بات ہے کہ بک آف جینیسس چیپٹر 3 ورس 16 میں ہے، ٹو دا وومن ہی سیڈ، اور اس سے کہا گیا آئی ول میک یور پینس ان چائلڈ بیئرنگ ویری سیور with painful labor you will give birth to children, your desire will be for your husband and he will rule over you. تو یہ اسرائیلائٹ نیریشن ہے جس کا ہمارے یہاں سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، میں ایک اور اس پہ دلیل دے کے اس بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ آخرکار پھر یہ مینسٹریشن کا کنسیپٹ ہے کیا جب یہ نہیں ہے، جب اس عبارت کو آپ قبول نہیں کریں گے. تو میں بخاری اور مسلم کی روایت پیش کر دیتا ہوں. بخاری حدیث نمبر 294 اینڈ مسلم حدیث نمبر 1211. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مرفوع ہے، آقا نے فرمایا اس کے بارے میں کہ ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بیٹیوں کے لیے ضروری کر دیا ہے، یعنی مینسٹریشن کے بارے میں. صحیح. اب دیکھیں، یہ صریح حدیث موجود ہے، مرفوع حدیث ہے، اس میں کہیں بھی عقوبت اور پنشمنٹ کا ذکر نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ کیوں کیا، کیا حکمت تھی؟ تو میڈیکیٹڈ حکمت تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے کیسے فائدے ہیں، یہ کیوں ہے، کیوں ضروری ہے. اب میں وہ تو ایک الگ آتا ہوں اسلامک فائدے پہ. امام ابن بطال جو بہت بڑے شارح ہیں بخاری شریف کے، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں والیوم 1 پیج نمبر 411 پہ لکھا ہے کہ حاضل حدیث یدل علی ان الحیض مکتوب علی بنات آدم فمن بعدہن من البنات، کہ یہ جو مینسٹریشن پرابلم ہے یہ حضرت آدم کے لڑکیوں پر اور پھر ان کے بعد تمام لڑکیوں پر لازم کر دی گئی، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب اس کی حکمت حضرت پتہ ہے کیوں کیا لکھتے ہیں؟ حضرت کہتے ہیں ہوا من اصل خلقتہن الذی فیہ صلاحہن، یہ جو مینسٹریشن پرابلم ہے گرل کی، یہ ان کی اصلی کریشن سے ہے جس میں ان کی بھلائی ہے. اب ایک بات اوکے، تو بتائیے یہ ان کی کہ اوریجن سے ہے، نہ کہ یہ ان کے سن سے ہے. ہلو، آپ کی آواز کٹ گئی قاسم بھائی. اگر یہ ایز اے پنشمنٹ تھا تو پھر اسے بھلائی کیوں امام ابن بطال نے؟ بالکل صحیح. ہمارے وہاں تو اسے بھلائی کے طور پہ کیا دیکھا میری جا آواز رہا آ ہے. رہی ہے؟ جی جی بیچ میں کٹ گئی جی، تھی، ابھی اور آ رہی ہے. دوسری چیز جی جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو بیچ میں ایڈ کیا کہ درد ذہ ہے، یعنی چائلڈ بیئرنگ میں جو پین ہوتا ہے، بالکل ہمارے دوسرے ریلیجن میں آپ دیکھیے اگر چائلڈ بیئرنگ میں کسی عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، اسے کرسڈ بولتے ہیں لوگ. صحیح. یہاں تک کہ اس کے جو منتھلی سائیکلز ہوتے ہیں ان میں لوگ برتن الگ کر دیتے ہیں، اس کا کمرہ الگ کر دیتے ہیں، اس کا کھانا الگ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کا کھایا پیا نہیں جاتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہی لوگ آج رائٹس آف ویمن کی بات کرتے ہیں. تو اٹس آئرنی. صحیح.
جبکہ ہمارے یہاں کیا ہے، صرف فزیکل نہیں ہو سکتے آپ، شوہر صرف اس سے فزیکل نہیں ہو سکتا، باقی اس سارے کے کام تو اس سے کر میڈیکل سکتا ہے۔ ریزن ہے، باقی ایسے معاملات میں ان پر رحم کرنے کو کہا گیا بھائی، ان کے عبادتوں میں تخفیف کر دی گئی، ان کو آرام کرنے کے لیے بہت سارے یہ ہے کہ یہ بھائی پورا پوائنٹ ہے، میں سوچ رہا ہوں اس پر پوری اسٹریم کریں گے، لیکن میں ون بائی ون ہوں۔ دو چیز کلیئر کر دیتا ہوں کہ اچھا، اگر اس میں ہمارے پرابلم یہ تھی جو اس پوائنٹ کو لینے کی وجہ یہ تھی قاسم بھائی، کہ اس کے پیچھے پورا ایک نا وہ میسوجنسٹک مائنڈ سیٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو باقی دو ریلیجن ہیں، جیوز اینڈ کرسچینٹی، اب وہ ان کے اسکالرس اسے ڈیفینڈ کریں کہ بھائی ان کے وہاں اگر کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں تو ایسی اسلام میں بھی پائی جاتی ہیں جو عورت مخالف ہیں یا عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے یا ان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے، حالانکہ ہمارا ریلیجن اس سے پاک ہے۔ الحمدللہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جیسے کہ کوئی جی چمگادڑ ہے، اب وہ جی چمگادڑ دن میں اسے سورج دکھائی نہیں دیتا، اب وہ پورے دن یہ چلاتی پھرے کہ سورج ڈزنٹ ایگزسٹ، دا سن ڈزنٹ ایگزسٹ، تو اس سے سورج کے ایگزسٹینس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، جی کیونکہ وہ صحیح اندھا ہے، اسے دکھتا ہی نہیں دن میں کچھ، سورج کی روشنی سے اسے پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ صحیح۔ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے میسوجنس ریلیجن ہے، یا معاذ اللہ ہوں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، یا اسلامک ہوں۔ اسکالرس ایسے ہیں، تو وہ کسی سائیکائٹرسٹ سے ملیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے تھوڑا سا ٹریٹ کریں۔ جی صحیح ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ابھی ارے جو مین پوائنٹ تھا وہ سن لیں، مین پوائنٹ یہ تھا اچھا ہاں، کہ کچھ رہ گیا؟ ہمارے یہاں یہ جی حدیث موجود ہے کہ جن لوگوں کو شہید کہا گیا ہے، تو اس میں وہ جی جی، عورت جو چائلڈ بیئرنگ میں یعنی بچے کی پیدائش کے وقت مر جائے، ہمارے یہاں اسے بھی شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ بالکل صحیح، بلکہ عذاب میں مرنے والوں کو شہید نہیں کہا جاتا، ہمارے وہاں ایک بہت کلیئر کٹ ڈاکٹرین ہے ہمارے یہاں۔ بالکل بالکل بالکل۔ صحیح۔ اچھا اب وہ